دنیا کا رول کیا کہتا ہے کہ ایک اکیلی عورت وداؤٹ میل وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. اللہ کا رول کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کیا تھا کہ میرا اللہ پہ یقین تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے رولز کو آپ کے لیے چینج کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا کہ یہ آگ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی, کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب دنیا کے رول کیا کہتا ہے کہ آگ تو بھائی بندے کو جلا دے گی, کچھ نہیں چھوڑے گی اس کا. لیکن جب یقین اللہ پہ تھا حضرت ابراہیم کا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے رول کو ہی بدل دیا, یعنی دنیا کے رول کو چینج کر دیا. آگ کو ان کے لیے ایک سکون والی چیز بنا دی. اور جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا تو انہوں نے کہا مجھے زندگی میں ایسا کبھی سکون نہیں ملا جو مجھے ساگ کے اندر ملا. اس کے علاوہ اگر دوسری ایگزامپل دیکھی جائے تو اب دنیا کا رول کیا کہتا ہے کہ ایک اکیلی عورت وداؤٹ میل وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیا کہا کہ میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا بغیر باپ کے. اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا. اب دنیا کا رول کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو اللہ پہ یقین ہے, اللہ کا رول کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے رولز کو ہمارے لیے ٹوٹلی چینج کر دیتے ہیں. اب ایک طرف 313 لوگ ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ 1000 لوگ ہیں. تو اب دنیا کا قانون کیا کہتا ہے, یعنی کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہماری سوچ کیا کہتی ہے کہ 1000 کا جو لشکر ہے وہ جیت جائے گا, جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا. مسلمانوں کی تعداد 313 اور جو کفار تھے وہ 1000 تھے. لیکن ان 313 لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جتوائیں گے. اور کیا ہوا, ان 1000 کے آگے 313 کا جو لشکر تھا وہ جیت گیا. یعنی کہ جو ان کا یقین تھا, ان کے یقین کی جو طاقت تھی وہ دنیا کے رول کو توڑنے کی وجہ بنی. تو اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ ہماری اپنی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ ہاؤ اٹ ہیپن. ایون کہ جو ابھی آپ دنیاوی اگر ہم ابھی ریسنٹ ایگزامپل لیں تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ گوا دیا. ابھی جو فلڈ آیا ہے, ٹھیک ہے, ریسنٹ جو فلڈ آیا تو سب کچھ گوا دیا. لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ جن کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ سے بزنس بلڈ کریں گے, وہ دوبارہ سے گھر اپنا بنا لیں گے, وہ دوبارہ سے خود کو کھڑا کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا کے رولز کو چینج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا, اب تو یہ ختم ہو چکا ہے, اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا, لیکن جو اس کا یقین ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ, وہ اس کو جتوا دیتا ہے دنیا سے, وہ دنیا کے رولز کو توڑ دیتا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی ہیلتھ ڈیمیج کر کے آیا ہوا ہے, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اتنی زبردست قسم کی وہ جاب کر رہا تھا, وہ واپس آیا ہے, ہیلتھ ڈیمیج ہوئی ہے اس کی, کسی کو اس کا کوئی کیریئر نظر نہیں آ رہا. لیکن اس بندے کا اگر یقین اللہ پہ پکا ہے نا کہ وہ ہر بات میں اللہ کو شامل کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ لے گا, اللہ سنبھال لے گا, تو جب اللہ پہ اس کا یقین ہے نا کہ اللہ اس کو سنبھال لے گا تو اللہ اس کو واقعی سنبھال لے گا. یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ نہیں وہ اب کھڑا نہیں ہو سکے گا, اب بس ہو گیا اس کی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے رولز کو اس کے لیے بدل دے گا. اور ایسا عام انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ صرف اللہ پہ یقین. اور اللہ تعالیٰ پہ اس ٹائم پہ یقین کرو جب آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ او ہو یار اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. فار ایگزامپل ایک طرف آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے, اللہ معافی دے, بہت بری, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا کاروبار لاس ہو رہا ہے, تیسری طرف آپ ایگزام دے رہے ہو وہ خطرے میں ہے, کوئی بھی ایگزام ہے, آپ اگر پڑھائی کر رہے ہو تو بڑے ڈسٹرب سی روٹین چل رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو اس ٹائم پہ اللہ پہ یقین کرو. اس کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کر لیں, صرف یہ سلوشن ہے. کیونکہ جب ہم اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں نا کہ اللہ تو ہی سنبھال, اب تیرے پہ یقین ہے, تو جو کرے گا وہ بہترین ہوگا. اینڈ ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ واقعی دنیا کے رولز کو پھر آپ کے لیے چینج کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میرا جو ایگزام ہے وہ پہلے ہو جائے. تو مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میرے وہ پروفیسر
जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स के। अगर दुनिया के मुताबिक देखा जाए, दुनिया के रूल्स के मुताबिक देखा जाए, तो वो पहले एग्जाम नहीं लेंगे आपका, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक वो अपने रूल्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और होना भी चाहिए एक प्रोफेसर को इस तरह। और उन्होंने मेरा एग्ज़ाम जो है वो सबसे पहले ले लिया। बेशक उन्होंने वो एग्ज़ाम पेपर मेरा चेंज करके लिया, सेम नहीं लिया, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो क्या था कि मेरा अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं था आ रहा, और इसीलिए मैंने अल्लाह पे सब छोड़ दिया कि अब अल्लाह ताला देख लेंगे। और देन आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि वाओ सुभान अल्लाह, कि जब आप अल्लाह ताला पे यकीन करते हो ना, तो अल्लाह ताला वाकई आपको अता करता है, और दुनिया के रूल्स को चेंज करके अता करता है कि आप दंग रह जाते हो कि ओ माय गॉड ऐसा भी हो सकता है। तो लिहाजा अपना जो यकीन है वो अल्लाह ताला पे रखो। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा कोई मौज़ा हुआ नहीं है, तो ये जो वीडियो आई थी ये आपके लिए फिर एक सरप्राइज़ है या एक ज़रिया है कि आप लोग अल्लाह ताला पे अभी से यकीन करो कि अल्लाह बेहतरीन करेगा। जिस काम में समझ नहीं आ रही ना, उसको अल्लाह के हवाले कर दो कि अल्लाह ताला बेहतरीन करेंगे। और फिर आप देखना कि अल्लाह कैसे दुनिया के रूल्स को, कानून को, लॉज को आपके लिए ख़त्म करके, तोड़ फोड़ के अपने लॉज अप्लाई करते हैं, और किस तरह से आपके जो बिगड़े हुए काम है वो संभालते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अपना जो यकीन है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे रखो कि अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। लिटरली अल्लाह सब संभाल लेते हैं, और बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं।